اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشکرون۔ کیونکہ پچھلی آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حلال کو حرام ٹھہرانے سے منع فرمایا، جیسا کہ کل بیان ہوا کہ حلال کو حرام ٹھہرانے کی دوسری صورت جو بیان ہوئی کہ وہ قسم کی صورت بنتی ہے کہ بندہ قسم کھا لے کہ یہ چیز میں نہیں کھاؤں گا، یہ کہہ لے کہ یہ مجھ پر حرام ہے، تو یہ قسم بنتی ہے۔ دوسری قسم کیا بیان کی تھی کل؟ یہ کہے کہ مجھ پر یہ حرام ہے، تو ایسی صورت کے اندر یہ بھی قسم بنتی ہے۔ کیا بنتی ہے؟ قسم بنتی ہے۔ تو یہاں پر پوری آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قسم کے احکامات اور اس کے کفارے کو بیان فرمایا۔ یہ ذہن میں رہے کہ قسم کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ سب سے پہلی یمین لغو ہے۔ کیا ہے؟ یمین لغو ہے۔ نمبر 2 یمین غموس ہے، اور نمبر 3 یمین منعقدہ ہے۔ پہلی یمین لغو، پھر یمین غموس، پھر یمین منعقدہ۔ یمین لغو کے 2 مفہوم ہیں۔ پہلا مفہوم یہ ہے یمین لغو کا کہ بندے کی زبان پر بے اختیار بلا ارادہ قسم آ جائے۔ یہ اگر اس کا آپ تجربہ کرنا چاہیں تو آپ عربوں کے پاس چلے جائیں، بات بات پہ قسم کھائیں گے، واللہ 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 باللہ سمت اللہ، ہے یا نہیں؟ بات بات پہ قسم کھا رہے ہوں گے، وہ بلا ارادہ قسم۔ لیکن یہ ذہن میں رہے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی ایسے قسم اٹھانے میں بھی رب تعالیٰ کے نام کی بید بھی ہے۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی جو حرمت ہے نا، اللہ تعالیٰ کے نام کی ناموس جو ہے، اسے ٹھیس پہنچتی ہے۔ تو اس لیے یہ بھی قسم اٹھانے سے بعد رہا جائے۔ اور ایک مفہوم تو یہ ہوگا یمین لغو کا۔ یہ لغو کہتے ہیں بیہودہ کو، فضول کو، ایسے ہی بس اٹھا لی، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، بس ایسے ہی۔ دوسرا مفہوم اسی یمین لغو کا یہ ہے کہ مثال کے طور میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ کل جو درس ہوا تھا ہمارا، آپ کے ذہن میں ہے کہ فلاں بندہ ارشد صاحب لے لیں۔ اب ارشد صاحب کل آئے تھے، آج نہیں ہیں۔ آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ ارشد صاحب آج نہیں آئے تو کل بھی نہیں آئے تھے، ہیں؟ اور آپ میں سے کسی کو یہ یقین ہو کہ واقعی نہیں آئے تھے وہ، آپ قسم کھا لیں، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کل وہ نہیں آئے تھے، حقیقت یہ ہے کہ کل وہ آئے تھے۔ تو اب کوئی بندہ یہ قسم اٹھا لیتا ہے جس کا تعلق زمانہ ماضی کے ساتھ ہو، اور یہ کہہ دے کہ جناب فلاں بندہ، آپ کو مغالطہ ہی لگ رہا ہے نا، یہ آپ کو تشابہ پڑ گیا، آپ کو لگا کہ وہ آئے تھے، وہ نہیں آئے تھے لیکن وہ حقیقت میں آئے تھے۔ آپ اس بات پر قسم کھا بیٹھتے ہیں، نہیں جی وہ تو نہیں آئے کل۔ اب یہ جو قسم ہے نا، دونوں قسمیں، ان کی نہ دنیا میں کوئی سزا ہے نہ آخرت میں کوئی سزا ہے۔ ہیں جی، مطلب یہ ہے کہ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس میں بار بار قسم اٹھانے سے ایک یعنی کہ کیونکہ بندے کو شبہ پڑ گیا ایک
اسے لگا کہ میں صحیح قسم کھا رہا ہوں، لیکن حقیقت کے اندر وہ سچی قسم نہیں تھی، وہ کسی ایسی بات پر قسم کھا رہا تھا جو بات ہی خلاف واقع تھی۔ ٹھیک ہے نا جی۔ یہ میرے ذہن میں آ گیا اچانک، یہ مسئلہ بیان کر دوں آپ کو۔ ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ بندہ گلی میں جا رہا ہے تو گلی کے اندر ایسے جہاں پہ پاؤں پڑنا ہے نا وہاں پہ تھوک نہ ڈالے، ایسے نہ تھوکے جہاں پہ پاؤں پڑنا ہے، اور بیت الخلاء کے اندر، حمام کے اندر، غسل خانے کے اندر وہاں بھی نہ تھوکے۔ سمجھایا نا مسئلہ؟ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے جو بندہ بیت الخلاء میں، حمام میں تھوکتا ہے اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بحری شریعت کے اندر یہ بات موجود ہے، مسئلہ صاحب بحری شریعت نے لکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ اس کی بازار کے اندر، بیت الخلاء کے اندر تھوکنے سے منع اس لیے کیا گیا کیونکہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا رہتا ہے زبان سے، تو اگر وہ تھوک پھینکے گا، پاؤں کے نیچے آئے گی یا بیت الخلاء میں بہائے گا تو وہ گندی جگہ پہ بہہ کے جائے گی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا اثر اس میں ضرور ہوگا، اس کی برکات اس میں ہوں گی، تو وہ بندہ اگر ان برکات کی بے قدری کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جلال کا اظہار فرماتا ہے، اس بندے سے حافظہ ہی چھین لیتا ہے، اس بندے کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے باہر گلی میں کہیں پہ ضرورت پڑ جائے تو ایسی جگہ پہ تھوک پھینکا جائے جہاں پہ کسی کے پاؤں آنے کا خدشہ نہ ہو۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں اب بتائیں یار، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا ہے زبان سے تو وہ تھوک پھینکنا گلی کے اندر، بازار کے اندر جہاں پاؤں آئے وہاں جائز نہیں ہے، بیت الخلاء کے اندر تھوکنا جائز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا ہے زبان سے، اور جس کاغذ پر رب تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہو ہیں۔ کل ایک جگہ سے گزرے ہم تو دیکھا ایک بندہ جو ہے نا وہ ردی بیچ رہا تھا، ہیں وہ ردی بیچنے والے نے اسے دی، کتابیں تھیں اس میں، وہ اس نے دیں اور اس نے دیکھا تک نہیں ہے کہ اس میں کون سی کتابیں ہیں، انگریزی کی کتابیں ہیں یا اسلامیات کی کتابیں ہیں، دین کی کتابیں ہیں، اس نے ایک دم سے پکڑی اور وزن کیے اور پیسے تھمائے اور لے لیے۔ ہم یہ جو ہوتے نا کباڑیے، ان کے پاس میں جاتا تھا، ان کو جا کر کہتا تھا یار کوئی کتابیں ایسی ہیں نا، دینی کتابیں آپ کے پاس آئیں تو آپ مجھے دے دیا کریں، ان کے آپ پیسے لے لیا کریں، ٹھیک ہے نا، آپ ان کے پیسے لے لیا کریں ہم سے۔ تو وہ کہنے لگا جی یہ آپ کے لیے کون چھانٹی کرتا رہے یہاں بیٹھ کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء شریفہ والی دین والی کتابیں جو ہیں اس کا ادب احترام جو ہے نا ان کے لیے کوئی وقت نہیں رکھتا ہیں، ان کے لیے صرف پیسہ وقت رکھتا ہے۔ تو بتائیں یار اتنا بھی کوئی بندہ گر سکتا ہے ہیں؟ اتنا بھی بندہ جو ہے نا مسلمانی کا دعویٰ بھی کرے اور مسلمانوں والا کام، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کے ادب سے تو کوئی بھی بندہ پیچھے نہیں رہتا یار۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء شریفہ کا ادب وہ بھی ختم ہو گیا مسلمانوں میں، کس چیز کے مسلمان ہیں؟ امام صابری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، انہوں نے فرمایا کہ کوئی بندہ جو ہے نا ایسے جا رہا ہے گلی کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم شریف کاغذ پر لکھا ہوا یا کسی شے پر لکھا ہوا نیچے پڑا ہوا ہے وہ نہیں اٹھاتا تو اس نے کفر کیا ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی بے ادبی پر راضی ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے ہوتی رہے بے ادبی، لوگ چڑھتے رہے، ہمیں کیا ہے۔ تو یہ یمین جو ہے نا جی، یمین لغو، اس کی سزا کوئی نہیں، اس کی سزا کوئی نہیں ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں قسم جو ہے اس کی زبان سے نکلی ہے، بے اختیار نکلی ہے۔ کیسے نکلی ہے؟ بے اختیار، یعنی پہلی صورت تو بے اختیار کی ہے، دوسری جو ہے نا وہ غلطی کی وجہ سے نکلی ہے، لہذا دونوں پر کوئی سزا نہیں ہے۔ اب دوسری صورت دیکھیں، وہ ہے یمین غموس۔ غموس جسے حدیث پاک ہے نا، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے فلا یغمسن یدہ، فرمایا کہ کوئی بندہ جو ہے نا نیند سے اٹھے اور اپنے ہاتھ کو پانی میں نہ ڈال دے، اٹھتے ہی فوراً جناب اپنا ہاتھ پانی میں ٹھونس دیا۔ ضروری ہے کہ پہلے بندہ ہاتھ دھوئے، پانی لے کر باہر پانی کے ٹب سے، برتن سے ہاتھ دھو کر کے پھر اپنا ہاتھ ڈالے برتن میں، تو وہاں پہ حدیث پاک الفاظ فلا یغمسن، اپنا ہاتھ نہ ڈبو دے اس میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غمسہ کا معنی ہوتا ہے ڈبونا، غمسہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈبونا، اور غموس جو ہے یہ صبور کے وزن پر اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے،
قسم کون سی بنے گی؟ یمین غموس، ڈبونے والی قسم۔ کون سی قسم؟ ڈبونے والی قسم، یعنی جہنم کے اندر داخل کرنے والی، جہنم کے اندر ڈبونے والی، جہنم کے اندر ڈالنے والی قسم۔ وہ کون سی قسم ہے جی؟ کسی بندے کو پتہ ہے کہ میں نے زمانہ ماضی میں یہ کام کیا ہے جی، اور اس پر قسم کھا لے کہ میں نے نہیں کیا، یا اسے پتہ ہے کہ جناب کل ارشد صاحب آئے تھے، وہ پھر قسم کھا لیتا ہے جی وہ نہیں آئے تھے، اس بات پر قسم کھا لیتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے، اسے پتہ بھی ہے پھر بھی قسم کھا لیتا ہے۔ اس کا کفارہ جو ہے نا وہ صرف توبہ ہے۔ کیا ہے؟ توبہ ہے۔ توبہ کرے کہ آئندہ جھوٹی قسم نہیں کھاؤں گا، یمین غموس کا ارتکاب نہیں کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے مولا تعالیٰ بھی معاف فرما دے گا جی۔ تیسری قسم ہے جی قسم کی یمین منعقدہ، یمین منعقد ہونے والی قسم، کہ بندہ قسم کھائے زمانہ مستقبل میں کہ فلاں کام میں نہیں کروں گا۔ اگر کسی مباح کام کا کہا ہے، جائز کام کا کہا ہے کہ آئندہ کے بعد میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، تو اس پر ضروری ہے کہ اس قسم کو پورا کرے۔ قسم کھاتا ہے کہ میں اپنی ماں کو ہر مہینے اتنے پیسے دوں گا، اب ضروری ہے کہ وہ قسم پوری کرے۔ جی قسم کھاتا ہے کہ ماں کی نافرمانی نہیں کروں گا، ضروری ہے کہ پوری کرے۔ قسم کھاتا ہے کہ ابے کے سامنے کبھی بھی نہیں بولوں گا اونچا، پوری کرنا واجب ہے جی، کیونکہ یہ ماں باپ کا ادب کرنا یہ تو عند اللہ بھی مطلوب ہے نا جی، جی عند اللہ بھی مطلوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی حکم ہے۔ لہٰذا یہ اس طرح کی جو قسمیں ہیں ان کو پورا کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے پورا کرنا۔ اگر کسی گناہ کی قسم کھائی ہے، کہ مثال کے طور پر نعوذ باللہ من ذالک کو بندہ قسم کھاتا ہے کہ میں جناب چوری کروں گا، اب اس پر ضروری ہے کہ وہ جناب اپنی قسم کو توڑے اور کفارہ دے اپنا۔ اگر یہ قسم کھائی ہے کہ اللہ کی قسم چوری نہیں کروں گا، یہ پوری کرنی مطلوب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم ہے کہ چوری نہ کرو۔ اگر چوری نہ کرنے کی قسم کھائیے یہ تو بھی اچھی قسم ہے، اگر پھر چوری کر بیٹھتا ہے قسم ٹوٹ جائے گی اس کی، پھر کفارہ دینا لازم ہوگا۔ اسی طرح کر کے کسی گناہ کی قسم کھائی اس نے، تو اس گناہ کرنے کی قسم کھائی، اس قسم کو توڑنا ضروری ہے۔ گناہ نہ کرنے کی قسم کھائی ہے تو پورا کرنا ضروری ہے۔ نیکی کرنے کی قسم کھائی ہے تو نیکی کو پورا کرنا ضروری ہے۔ نیکی نہ کرنے کی قسم کھائی ہے تو قسم کو توڑنا ضروری ہے جی، کیونکہ وہ معصیت کی قسم ہے، اس کو توڑنا ضروری ہے۔ بندہ کہے جی میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں میں نماز نہیں پڑھوں گا جی، اب یہ قسم اٹھا لے بندہ تو اب اس پر ضروری ہے کہ قسم کو توڑے اور رب تبارک و تعالیٰ کی نماز پڑھے، مالک کی بارگاہ میں جھک جائے، اور جو قسم کھائی تھی اس قسم کا کفارہ دے۔ وہ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ قسم کی تین قسمیں ہوئیں، یمین لغو ہو گئی، یمین غموس ہو گئی، اور یمین منعقدہ ہو گئی۔ یمین لغو جو ہے اس کی کوئی سزا نہیں ہے، یمین غموس کی دنیا کے اندر سزا جو ہے نا وہ یہی کفارہ ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجویز فرمائی ہے بندہ مومن کے لیے۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ یمین یمین غموس کا کوئی کفارہ نہیں، اس کی توبہ ہے، بھول گیا میں، یمین غموس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اور یمین منعقدہ جو ہے اس کو توڑنے پر کفارہ ہے، یمین منعقدہ کو توڑنے پر کیا ہے؟ کفارہ ہے۔ اب دیکھیں جی کفارے کی صورتیں کیا ہیں، آیت مبارکہ کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، میں تمہاری قسموں میں جو لغو قسم کی قسمیں ہوں، بےہودہ قسم کی قسمیں، فضول کی قسمیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں، اللہ تعالیٰ ان پر پکڑ نہیں فرماتا۔ وَلَٰكِن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان قسموں پر تمہاری پکڑ فرماتا ہے جو قسمیں تم ان کی گرہ باندھ لو، یعنی یمین منعقدہ ہیں اس پر بھی پکڑ ہوگی، اور اسی کے تحت جو ہے وہ دوسری قسم جس کی گرفت جو ہے نا اخروی ہے، یمین غموس اس نے قسم کھائی تھی جی، اس کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے کہ اس پر پکڑ ہے، اس پر پکڑ ہے۔ اگر وہ قسم یعنی کہ اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے، توبہ نہیں کرتا تو آخرت میں پکڑ ہوگی اس کی، توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ معافی ہو جائے گی۔ اگر کفارے کو دیکھا جائے بھی کفارہ نہیں ہے تو پھر وہ یعنی کہ دنیاوی سزا نہیں ہے،
تو پھر یمین غموس جو ہے وہ بھی یمین لغو کے تحت آ جائے گی۔ اگر یعنی کہ سزا اخروی دیکھی جائے تو پھر اس کو بھی یمین غموس جو ہے وہ بھی یمین منعقدہ کے تحت آ جائے گی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكَفَّارَتُهُ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، میں پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کھانا بھی وہ جو درمیانے درجے کا ہو جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ یہ نہیں کہ جب تم گھر میں دال روٹی کھاتے ہو، دال ساگ کھاتے ہو، اور مسکین کو جب کھلانے کی باری آئے تو اس وقت تم جو ہے بالکل ہلکا سا کھانا کھلا دو، ہیں جی، یہ بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور اسلام اس بات پر بھی مجبور نہیں کرتا تم گھر جو ہے وہ دال ساگ کھاؤ، اور مسکین کو جب کھلانے کی بات ہے تو اس وقت اسے مرغ کھلانا شروع کر دو، ہیں جی، بکرا کھلانا شروع کر دو، یا جاوے کی دیسی گھی کی کڑھائی کھلانی شروع کر دو۔ یہ بھی اسلام اس بات پر بھی مجبور نہیں کرتا۔ اچھا، میں کہ درمیانے قسم کا کھانا ہو، 10 مسکینوں کو کھلایا جائے، او کسوتہم، یا پھر ان کو لباس پہنا دیا جائے، او تحریر رقبہ، یا پھر ایک غلام آزاد کر دیا جائے۔ یہ 3 صورتیں ہیں، ان 3 صورتوں میں اجازت ہے، کوئی سی بھی اپنا لے۔ اگر کوئی بندہ غریب ہو، بالکل مسکین ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے جی، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھ لے، 3 دن کے روزے رکھ لے، اور ان 3 دن کے روزوں میں وقفہ نہیں آنا چاہیے، 3 روزے اکٹھے ہوں۔ اگر ان میں 2 رکھ کے پھر چھوڑ دے گا، چلو جی ایک کل رکھ لوں گے، تو اس بندے پر دوبارہ پھر 3 روزے رکھنے ضروری ہیں جی۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ، پھر اس پر 3 روزے رکھنے ضروری ہیں۔ تو جو بندہ ان تینوں میں سے یعنی کہ 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، ان کو لباس نہیں دے سکتا، چل لباس میں یہ ضروری ہے کہ اتنا لباس ہو جس سے اس کے جسم کا اکثر حصہ چھپ جائے، اکثر حصہ ڈھک جائے، اتنا دینا ضروری ہے، اکثر حصہ ڈھک جائے، اتنا لباس دینا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، میں جب تم قسم کھا لو تو پھر اس کا کفارہ یہ ہے توڑنے کی صورت میں۔ یہ ذہن میں رہے کہ ہمارے احناف کے نزدیک جب تک ہنس نہ پایا جائے اس کا کفارہ ادا نہیں ہوتا۔ ہم یہ کفارے کو، اس کے کفارہ قسم کو ہم قیاس کرتے ہیں نمازوں پر، روزوں پر۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی نماز ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا، ابھی تو فجر کا وقت ہے، کوئی بندہ ظہر کی نماز ابھی پڑھ لیتا ہے، بتائیں اس کی نماز ظہر ادا ہو جائے گی؟ نہیں ادا ہوگی۔ اگر ظہر کا وقت آئے گا تو اس پر دوبارہ پڑھنی ضروری ہوگی۔ اسی طرح کر کے رمضان شریف کا مہینہ شروع نہیں ہوا، ابھی ختم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ لے آئے زندگی میں بار بار، میں روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان شریف کا روزہ بھی شروع نہیں ہوا، کوئی بندہ 30 دن روزہ رکھ کے یہ نیت کر لے یہ رمضان کے روزے ہو گئے میرے، تو ادا ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے۔ تو اس بندے پر جب رمضان آئے گا تو پھر 30 روزے رکھنے یا 29 جتنے بھی بنیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے روزے رکھنے ضروری ہوں گے۔ اسی طرح کر کے ہمارے احناف کے نزدیک جب تک حنس نہ پایا جائے، یعنی قسم کو توڑنا نہ پایا جائے، تب تک اس کا کفارہ دینا جائز ہے۔ یعنی کفارہ دے دے گا تو ثواب ہو جائے گا، نفلی ثواب ہوگا، لیکن وہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ جب حنس پایا جائے گا تو دوبارہ قسم کا کفارہ دینا ضروری ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح کر کے کسی بندے نے 10 مسکینوں کا کھانا کسی ایک بندے کو ایک ہی وقت میں دے دیا، 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا دینا ضروری ہے، صبح بھی اور شام بھی، یہ 10 مسکینوں کو کھانا دینا ضروری ہے قسم کے کفارے میں، ٹھیک ہے جی۔ کسی بندے نے ایک ہی بندے کو دے دیا ہے، اکٹھا دے دیا ہے، تو یہ پھر ایک ہی بندے کا شمار ہوگا۔ کتنا شمار ہوگا؟ ایک ہی بندے کا شمار ہوگا۔ ہاں، ایک ہی بندے کو کہتا ہے کہ تو نے 10 دن میرے پاس آ کے روٹی کھانی ہے، صبح کو بھی اور شام کو بھی، ہیں، یہ پھر 10 بندے اس کے ہاں عند اللہ شمار ہوں گے۔ اگر ایک ہی بار ایک ہی بندے کو دے دیتا ہے، چل بھائی 10 بندے کا کھانا ہے، اکیلے ہی ٹھونس جا، اور وہ بندہ بھی آگے سے ایسا ہو کہ جناب اس کا جو پیٹ ہے وہ بڑے گیٹ کی طرح ہو، تو وہ کھا جائے ایک ہی بار، تو یہ کفارہ ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ 10 بندوں کو کھانے کا مطلب یہ ہے کہ 10 بندوں کو ہی دے جی، ایک بندے کو ایک ہی وقت میں دے دے تو یہ کفارہ اس کا ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ باقی 9 بندے رہ جائیں گے، 9 بندوں کو الگ سے دینا ضروری ہوگا۔ ہاں، ایک ہی بندے کو 10 دن تک دیتا رہتا ہے
تو پھر ادا ہو جائے گا، پھر ادا ہو جائے گا۔ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، میں یہ ہے تمہاری قسموں کا کفارہ جب تم قسم کھا لو۔ اسی آیہ مبارکہ سے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ استدلال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری قسم کا کفارہ جب تم قسم کھا لو ہیں، تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قسم کھانے کے ساتھ ہی کفارہ دینا جائز ہے، کہ کفارہ قسم کھا لی بندے نے تو کفارہ دے دے، جب توڑے گا تو کفارہ ادا ہو چکا ہوگا ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ویسے سمجھانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حدود مقرر ہیں ان کو تو کسی پر قیاس کیا نہیں جا سکتا، یہ صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ جو بڑے روٹ پہ نہیں چلتے نشان ٹرالے یا بڑے بڑے ٹرک جاتے ہیں، وہ جب سفر پر روانہ ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہاں سے روانہ ہوتا ہے کراچی سے، تو وہ کوئٹہ جا رہے ہیں، کوئی پشاور جا رہے ہیں، تو اتنے دنوں کا سفر ہے، بعض اوقات ہفتے بھی انہیں لگ جاتے ہیں، ٹریفک کہیں پھنس جائے، کہیں دھرنا جلوس نکل جائے تو مہینے بھی اڑے رہتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنے شہر سے نکلتے ہوئے نا جی، وہ کوئی 1200-1500 روپے کا ایک چلان کروا لیتے ہیں جان بوجھ کے، ٹھیک ہے نا، جان بوجھ کے چلان کروا لیتے ہیں۔ بس وہ پھر ان کے پاس ایسا نسخہ آ جاتا ہے، وہ پھر کراچی سے لے کر پشاور تک جب بھی کوئی پولیس والا روکے گا وہ سامنے کرے گا، انہوں نے کہا یہ دیکھ لے بھائی ہم نے تو چلان کروایا ہوا ہے، لہذا وہ پھر پورے راستے میں انہیں کو روکتا نہیں ہے، جہاں بھی دکھا دیں گے وہ کہے گا چل بھی ٹھیک ہے، تجھے پہلے انجیکشن لگ چکا ہے، دوبارہ حفاظتی ٹیکہ تب لگے گا جب تو نئے سفر پہ روانہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی حفاظتی ٹیکہ ہے، وہ پہلے لگوا لیتے ہیں، چلو بھی ٹھیک ہے یہ اگلے سال کو کور کر جائے گا، وہ پورے سفر کے لیے ان کو کافی ہوتا ہے۔ تو یہ جیسے چلان کٹ جائے تو پھر اگلا سفر محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن یہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یہاں پر ضروری ہے کہ جب تک کہ حنس نہ پائے جائے تب تک بندہ کفارہ اگر دے بھی دے تو وہ ادا نہیں ہوتا۔ ہاں، جب ہنس پایا جائے گا، ہنس مطلب قسم توڑنی پائی جائے گی، جب قسم توڑے گا تو پھر کفارہ دینا لازم ہوگا، جب کفارہ دینا لازم ہوگا، کفارہ دے گا تو پھر ادا ہو جائے گا، وگرنہ اسے پہلے دے دیا تو وہ نفلی شمار ہوگا، اس کا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لازم کردہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو، مطلب جب تم توڑ لو قسم، واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ہیں جی، اب دیکھیں نا، قسم توڑنے کا تعلق شکر گزار کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قسموں کی قسمیں بیان کرنے کے بعد ان کا کفارہ بیان کر دیا۔ 3 ممکنہ صورتیں امیر بندے کے لیے، اور ایک صورت جو ہے وہ غریب بندے کے لیے بیان ہوئی ہے کہ کوئی بندہ 3 صورتوں میں سے کسی پر عمل نہ کر سکے، غلام آزاد نہ کر سکے۔ غلام آزاد والی تو بات خیر اب مشکل ہو گئی ہے، پہلی 2 صورتیں جو ہیں وہ اب پائی جاتی ہیں، 10 مسکینوں کو کھانا بھی کھلا سکتا ہے 2 وقت کا، اور 10 مسکینوں کو کپڑے بھی پہنا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ 2 تو پائی جاتی ہیں، اور تیسری جو ہے وہ مشکل ہے۔ تو 3 صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر کے لیے بیان فرمائیں، ایک غریب کے لیے بیان فرمائی۔ بیان فرمانے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں بیان کرتا تھا کہ تم شکر کرو۔ شکر کا مطلب جو ہے نا وہ پتہ کیا ہے؟ وہ ہے قدردانی۔ شکر کا ایک مطلب کیا ہے؟ قدردان۔ ہیں جی، کوئی بندہ کسی کو کوئی شے دیتا ہے تو اگلے بندے پر ضروری ہے کہ اس کی قدر پہچانے، اس شے کی بھی اور دینے والے کی بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی قدر جانیں۔ رب نے ارشاد میں ایسے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں دیتا ہے، بیان کرتا ہے، مطلب اپنے احکامات بیان کرتا ہے، اپنی حدود بیان کرتا ہے، اس کی تعزیرات بیان کرتا ہے، بما کہ رب تبارک و تعالیٰ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات دیتا ہے تو تم پر بھی لازم ہے کہ اس کی قدر پہچانو، اس کے احکامات کی قدر پہچانو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی قسم کھائی ہے، یمین منعقدہ، اب تم پر بھی لازم ہے کہ اس کی قدر پہچانو اور اس قسم کو وفا کرو، اسے پورا کرو۔ یہ قسم بھی حقیقت میں رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وعدہ ہے۔ کیا ہے؟ وعدہ ہے رب تعالیٰ کے ساتھ۔ جب تم ایک دوسرے کے وعدے پورے کرتے ہو،
ان وعدوں کی قدر پہچانتے ہو جو رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اس کی بھی قدر پہچانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔